دیکھیے آج یہ میرج کاؤنسلنگ سینٹر کا افتتاح تقریباً 6 سال پہلے ہوا تھا، جس وقت عمر جلیل صاحب مائنورٹی کے سیکریٹری تھے۔ اس میں خاص دلچسپی لینے والوں میں محمود صاحب تھے، محمود علی صاحب تھے جو ڈپٹی سی ایم تھے، اور میں سنا کہ خود KCR صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایسا کھولا جائے تاکہ یہ لوگوں کو پولیس اسٹیشن اور کورٹوں کو پھرنے سے نجات ملے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے یہ 6 سال سے کام کر رہا ہے، اور یہاں جو 1+6 ممبرس تھے چیئرمین، وہی لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب ہم کو جو سخت ترین ضرورت ہے وہ جوڈیشل فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی پاورس ہے، اسٹاف کی ضرورت ہے، اور جو آنریریم ہے اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب نے جا کر سلیم صاحب چیئرمین آپ کے وقف بورڈ سے ریپرزینٹ کیا، اور ان کا وہ بڑی محبت اور خلوص سے پیش آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ضرور حتی الامکان کوشش کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پھر ایک اور تھوڑا ریپرزنٹیشن گورنمنٹ کو پھر سے دے دیں، تو منسٹر صاحب کو پھر سے اور ریپرزنٹیشن دے دیں۔ ان کی طرف سے پوری کوشش رہے گی اور ان کا کوآپریشن ہمارے ساتھ چلے گا۔ السلام۔ ممبران چینج ہوئے یہ ممبران جی کا بولیے آپ بول دیں، آپ بول دو، آپ جس کا بتانے ایک منٹ کا انتخاب جو موجودہ ممبرس سے انہی کی جگہ پہ ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ جی سر۔ ممبران تھے وہ سب سے پہلے چیئرمین صاحب جسٹس اسماعیل صاحب، پھر اس کے بعد شفیق الرحمان مہاجر ایڈوکیٹ کوٹا میں، پھر محسنہ پروین ایڈوکیٹ کوٹا میں، مفتی صادق محی الدین صاحب قبلہ مفتی کوٹا میں، پھر محمد رفیع الدین شریعہ کونسل حیدرآباد اپنے شریعہ کونسل کے کوٹے میں تھے، اور قاضی اکرام اللہ صاحب تھے، اور سبیہ صدیقی محترمہ تھے جو اب انتقال فرما گئے۔ چیئرمین صاحب اپنی جگہ پہ ہے، اس کے ساتھ شفیق الرحمان مہاجر کی جگہ پہ ولی الرحمان و وجی الدین صاحب ان کی جگہ پہ ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں۔ محسنہ پروین ایڈوکیٹ میڈم کی جگہ پہ جنابہ افسر جہاں میڈم ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ مفتی صادق محی الدین صاحب قبلہ کی جگہ پہ وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ فائز ہیں۔ محمد رفیع الدین شریعہ کونسل حیدرآباد کو نمائندگی میں کر رہا ہوں۔ محمد شجاع الدین شاہد فریدی سجادہ نشین خانقاہ فریدیہ، محمد اکرام اللہ صاحب کی جگہ پہ محمد انیس الدین صاحب کر رہے ہیں، اور سبیہ صدیقی محترمہ کی جگہ پہ افراز سلیم PhD عثمانیہ یونیورسٹی نیا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے۔ ہم ایک سیکنڈ، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس بات کو زیادہ تشہیر دی جائے تاکہ ایک جو نیک کام ہو رہا ہے، جہاں سینکڑوں لوگ یہاں آ رہے ہیں، اور لوگ بھی جو بار بار جو پولیس اسٹیشنوں کو جاتے ہیں اور فیملی کورٹس کو جاتے ہیں، اگر یہ آپ اشتہار دیں گے اور کہیں گے کہ 4th فلور پر ہر چاشمبہ اور ہر ہفتہ صبح 10:30 بجے سے یہاں کونسل بیٹھتی ہے، تو لوگوں کا کافی فائدہ ہوگا، اور جب ہم کو جوڈیشل فرسٹ کلاس مجسٹریٹ وغیرہ کے پاورس مل جائیں گے تو پھر کام اور کافی آگے بڑھے گا، اور اس پہ ملت کا فائدہ ہوگا۔ ایک سیکنڈ میں بھی بولنا چاہ رہا ہوں، کافی جدوجہد سے ہمارے چیئرمین صاحب اس کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ فنڈز کے چیئرمین صاحب یہ بات بتائے کہ فنڈز آتے ہی نہیں ہیں، فنڈز کے اپروو ہونے کے پورے فائل میں ریکارڈز موجود ہیں۔ فنڈز کیسا نہیں اپروو ہوتے، یہ فرنیچر آیا، پورے ایکسپنسز کا تعین ہوا، پیسوں کی بات ہوئی، ہر چیز ہوئی، تو یہ بات علیحدہ ہے۔ اب ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ممبرس کی جگہ پہ چیئرمین صاحب جو ہیں دوسرے نئے ممبرس کو کیوں لا رہے ہیں؟ تو ایک چیئرمین کو تو اختیار ہے نا کہ اس کو آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے وہ ایک لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ وہ کام کیسے کریں گا؟ ان کو ایڈیشنل نئے لوگوں کی، ایکسپرٹ لوگوں کی، لائرس کی، کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے، تو ان کے ناموں کو ہم اضافہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو صرف پرانے ناموں کا ریپلیسمنٹ کر کے پرانی چیز کو تازہ کر دینے سے مرکز کی کارروائی صحیح ڈھنگ سے نہیں چل پائے گی۔ ایڈیشنل لوگوں کا بھی اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تاکہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں ہم۔ اور یہ مرکز ایک مثالی مرکز ہے جو ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ فیملی کورٹس کے برڈن کو ہم نے ریڈیوس کیا ہے،
बड़े बड़े पेचीदा मसाइल में, पेचीदा रिलेशनशिप में घंटों की, आवर्स की, ऑफिस में, घर में बैठ के, घरों पे बुला के, घरों को जाके समझा के करके, मोहतरमा भी घरों को भी जाके समझा के, अफसर जहां बेगम साहिबा भी, ये हम ये जद्दोजहद ये कर रहे हैं इसमें, तो इससे फैमिली कोर्ट का भी बर्डन कम हो रहा है, हुकूमत का भी वो हो रहा है। हुकूमत की जानिब से जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उससे हमारी कारकर्दगी कई गुना बेहतर है। हमारी कारकर्दगी, हम काफ़ी वक्त देके यहाँ बैठ रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारे चेयरमैन साहब की बातचीत पे वो करते हुए जो भी कार्रवाई है इसको आगे बढ़ाई जाए, हमारी मदद की जाए, इसके काम करने में हमसे ताउन किए, हुकूमत को ताउन करना चाहिए। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैरिज काउंसलिंग ऑफिस का आगाज़ उस वक्त हुआ जबकि हमारे रियासत तेलंगाना अलहदा हुई और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर का ओहदे पर फायज हुए। जैसे ही वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ये फ़िक्र जुस्तजू थी कि सारी रियाया को खुश रखा जाए और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जाए। चुनांचे इसी तनाजुर में वो मुस्लिम माशरे में जो बिखराव पैदा हुआ है निकाह व शादी व तलाक़ व खुला से मुताल्लिक़, उसको महसूस करते हुए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब और उनके जो नायब वज़ीर आज़म थे मीर महमूद अली साहब और उस मोहतरम जमील साहब, उमर जलील साहब, इन सब की मुशावरत के बाद ये तंजीम का वजूद अमल में आया और उस मौके पर हुकूमत की तरफ से 6 अफराद का इंतखाब किया गया। उस मुंतखबा अफराद में से मोहतरम जनाब इस्माइल साहब चेयरमैन और 6 अफराद का तकर्रुर अमल में आया। चुनांचे मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब इस्माइल साहब साबिक़ रिटायर्ड जज, अल्हम्दुलिल्लाह वो कारगुजार हैं उस वक्त से और आज तक भी उनकी कारगुजारी जारी और सारी है। इस असना में कुछ अरकान वो हैं जो शुरू ही से यहाँ नहीं आए, जैसे मुहाजिर शफीक साहब हैं और असहाब हैं, रफ़ीउद्दीन साहब हैं, कभी उन्होंने एक मजलिस में भी यहाँ शिरकत नहीं की, हाज़िरी नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि मोहतरम हमारे चेयरमैन साहब और आखिरुल इबाद मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहिउद्दीन और क़ाज़ी इकरामुल्लाह साहब और आगे चलकर मोहसिना परवीन साहिबा और सबिया सिद्दीक़ा साहबा, ये सब ये इस काम को आगे लेकर चल रहे थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से जैसे वादा किया गया था ताउन का, कोई ताउन नहीं किया गया। इस असना में सबिया सिद्दीक़ा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, तो ज़ाहिर है उनकी जगह खाली हो गई। रफ़ीउद्दीन साहब जो तशरीफ़ नहीं ला रहे थे उनकी जगह खाली थी और हमारे उमर शफीक मुहाजिर साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, उनकी जगह भी खाली थी। 2 साल से अब ज़ाहिर है 2 साल से हमारे मोहतरम क़ाज़ी इकरामुल्लाह साहब भी तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। ये सारी जो कमी पैदा हो गई इसके अंदर, इस काम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उन सब की मुआवनत से काम आसान था, लेकिन उनके ताउन अमल शामिल नहीं होने की वजह से हमारे चेयरमैन साहब, मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन साहब ने उनकी जगह दूसरे अफराद का तकर्रुर किया ताकि ये काम बहुसन खूबी अंजाम पा सके। ज़ाहिर है अफराद तो 6 चेयरमैन साहब के साथ 6 अफराद हैं। ज़ाहिर है अगर अफराद नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह तब्दीली हो गई हो तो उनको मंजूरी देना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब रहा ये जो काउंसलिंग सेंटर कायम हुआ था, ये हुकूमत की ईमाही पर कायम हुआ, हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने कायम किया, लेकिन क़ियाम की तारीख़ से आज तक कोई हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। हमने बारहा नुमाइंदगी की चेयरमैन साहब से भी, बारहा नुमाइंदगी की हमारे वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी, और जनाब मोहतरम मीर महमूद अली साहब से भी और साहब से भी हमने नुमाइंदगी की, मगर आज तक उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वादे किए गए आज होगा, कल होगा, 1 महीने के बाद होगा। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बे से कर रहे हैं कि इससे मिल्लत इस्लामिया को फ़ायदा हो रहा है। बहुत से वो जोड़े जो आपस में लड़ाई झगड़े का शिकार हैं,
اور ان کے رشتے ٹوٹنے کے قریب تھے، ویسے رشتے الحمدللہ یہاں سے ان کے دل مل گئے اور محبت ان کے درمیان پیدا ہو گئی، اور کونسلنگ کے ذمہ داروں نے بہت محبت سے پیار سے انہیں سمجھایا منایا، ظاہر ہے اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا اور اس طرح کئی خاندان ٹوٹنے سے بچ گئے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا کام اس کونسلنگ مرکز کے ذریعے سے انجام پا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے ابھی ہمارے محترم انیس صاحب نے کہا ہے، عدالتوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے، پولیس اسٹھانوں کا اور جو ہلکا ہو رہا ہے۔ ایسے میں اس ادارے کو آگے کیسے پروان چڑھایا جائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ جیسے اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا ویسے ہی اس کی حفاظت کے اقدامات حکومت کی طرف سے کیے جائیں، نہ صرف اس کی حفاظت کے اقدامات کیے جائیں بلکہ اس میں اور کیسے خوبی پیدا کی جا سکتی ہے اور اس کی حفاظت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، ان خطوط پر ہم سب کو مل کر غور کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں التماس یہی ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، 6 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، یہاں جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے آنے جانے کا بھی کوئی خرچ ان کو نہیں مل رہا ہے، لیکن آنے والے صرف جذبے سے یہاں پہنچ رہے ہیں کہ چلو کم سے کم ہمارے یہاں پہنچنے سے ملت اسلامیہ کا انسانیت کا بھلا اور فائدہ ہو رہا ہے، اسی جذبے سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اس نے اس ادارے کو قائم کیا تھا اس ادارے کی بقا، اس کی تحفظ اور اس کی ترقی کے سلسلے میں کوئی لائحہ عمل مرتب کرے، اور پھر فوری احکامات کا نفاذ ہونی چاہیے، ورنہ پھر ظاہر ہے یہ کام تادیر باقی نہیں رہ سکے گا۔ یہ چند کلمات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں، اور پھر ایک مرتبہ ملتمس ہوں حکومت کے ذمہ داروں سے، وقف بورڈ کے ذمہ داروں سے کہ اس کام کو بہت جلد ممکنہ طور پر ہم اس پر عمل آوری کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ادارے کے جاری و ساری رہنے کے اسباب بھی بنانا چاہیے، اور اس ادارے کے تحفظ اور اس کی بقا میں اپنا نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔